اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وعن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید ثم ينفخ فیہ الروح ثم ينفخ فیہ الروح فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها متفق علیہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں، مصدوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے مصدوق ہیں، صادق اور مصدوق میں ذرا سا فرق کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو قول میں سچا ہے اس کو صادق بولا جاتا ہے اور وہ جو عمل میں سچا ہے اس کو مصدوق بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو الصادق المصدوق کا اضافہ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ قول میں بھی سچے ہیں، عمل میں بھی سچے ہیں۔ اب اتنے دور جائے بغیر اپنی مادری زبان میں ہم اس کی تعبیر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، درحال ہے کہ آپ سچے پکے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان خلق احدکم، یقیناً تم میں سے ہر ایک کا مادہ تولید اس کی ماں کے شکم میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے۔ بات صاف ہے؟ ثم یکون علقہ مثل ذلک، پھر علقہ دمن غلیظ، گاڑھا خون، بستہ خون، پھر اتنے ہی دن تک، مثل ذلک اتنے ہی دن کا مطلب 40 دن، پھر اتنے ہی دن تک وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے، بستہ خون کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغہ مثل ذلک، پھر اسی کے مانند وہ مضغہ لتھڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا، سمجھ رہے ہو، جسے چبایا جا سکے، بہرحال پھر اتنے ہی دن تک لتھڑا وہ رہتا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے جا رہے ہیں کہ 40 دن منی کی شکل میں ہی رہتا ہے، یعنی وہ سفید پانی ہی رہتا ہے۔ پھر جب یہ 40 دن پورا ہوتا ہے تو وہ علقہ یعنی خون کی شکل میں لال ہو جاتا، اجلے سے لال گاڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جب 40 دن گزرتے ہیں تو 40 دن وہ مضغہ یعنی گوشت کا ایک لتھڑا بن کر
رہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ رب العزت اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، بِأَرْبَعِ کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، یعنی 4 باتوں کے لکھنے کے لیے ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھیجتا ہے۔ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ، تو وہ فرشتہ آ کر اس کے عمل اور اجل کو لکھتا ہے۔ بات صاف ہے، لکھ دیتا ہے اس کے اندر کہ کیا کچھ یہ کرے گا، وَأَجَلَهُ، اور کہاں مرے گا، وَرِزْقَهُ، اور کیا کھائے گا، وَشَقِی اور سعید، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یہ ماسبق میں جو حدیث کی گزر چکی ہے اس کی روشنی میں اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق پہلے ہی سے جان کر یہ تمام باتیں لکھ دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ جی۔ تو وہ فرشتہ اس کے عمل اور اجل اور رزق کو لکھتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی پورے 4 مہینے ہو گئے، 40 40 40، 4 مہینے ہو گئے، 3 چوکے 12، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے اللہ ہی جانتا ہے، باقی کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ یسألونک عن الروح قل هو من امر ربی، اے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتا دیجیے کہ وہ میرے رب کے کام میں سے ہے۔ من امر ربی، تو روح کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں نفخ کا لفظ، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق نفخ پھونکنے سے ہے، بہرحال لیکن اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فوالذی لا الہ غیرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص جنتی کا سا عمل کرتا ہے، دنیا میں رہ کر کے جنتی کا سا عمل کرتا، یعنی ایسا عمل کرتا جو جنتی کا عمل ہوتا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص جنتی کا سا، یہ سمجھ میں آ گیا؟ جنتی کا سا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہتا ہے۔ گز کا مطلب وہ گز نہیں، ہاتھ نہیں کہ اتنے دور کا فاصلہ ہے۔ یہ لفظ جو زیرا کا آیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ تمثیل کے لیے ہے، یعنی اس شخص اور جنت کے درمیان انتہائی قرب، اب جنت اس سے دور نہیں ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جنتی کا سا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر اس پر نوشتہ الہی اور کتاب سبقت کرتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ ٹھیک ہے کہیں چھوٹ گیا شاید، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر کتاب سبقت کرتی ہے، نوشتہ الہی سبقت کرتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو جہنمی کا سا وہ عمل کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جہنمی کا سا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، بہرحال یہ حدیث جو آپ نے سنا ابھی جو ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام ان کا جنتی کا سا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جنت میں جانے والے کی طرح کام ہوتا ہے، جنتی کا سا عمل ہوتا، عمل بہت
اچھا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو عمل اس کا چل رہا ہے ذرا اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے تو بس وہ جنت ہی جنت میں پہنچے، مگر اس وقت جب کہ اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے تو کتاب اس پر سبقت کرتی ہے، نوشتہ اس پر سبقت کرتا ہے، اور پھر وہ جہنمی کا سا کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو آخری حصہ ذرا دھیان سے سنو، پھر وہ جہنمی والا عمل کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات تو معلوم ہوئی ہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر جہنم والا کام کیے ہوئے، بات سمجھ رہے ہیں، بغیر گناہ کیے ہوئے اللہ رب العزت کسی کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ نوشتہ اس پر سبقت کرتا ہے تو وہ جہنمی والا کام کرتا ہے، پھر وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ تو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جہنمی کا سا کام کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، جہنمی کا سا وہ کام کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت بغیر جرم، بغیر گناہ، بغیر معصیت، بغیر جہنمی کام کیے ہوئے کسی کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ پہلا ٹکڑا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ تو ایسا ہے، تم میں سے کوئی، یعنی کوئی بندہ تو ایسا ہے کہ وہ جنتی کا سا کام کرتا رہتا ہے، یعنی اچھا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے، بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر پھر کتاب اس پر سبقت کرتی ہے اور وہ جہنمی کا سا کام کرتا ہے۔ ذرا بات سمجھو، تو یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے یہ در حقیقت اس بات کی زیادہ وضاحت اگلی حدیث میں ہے، مگر اس میں یہ ہے، اس حدیث کا منشا اور مقصد یہ ہے، ذرا دھیان سے سنو، اس حدیث کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ جنتی کا کام ہے، بس میں اس طرح سے کوئی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، مگر اتنا سب کچھ کرتے ہوئے اسے خود بینی اور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ یقین نہیں کر بیٹھنا چاہیے کہ مجھے تو جنت ہی ملے گی، میں تو جنت ہی میں جاؤں گا، کیونکہ کام میرا جنتی جیسا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کام میرا جنتی جیسا ہے، اس لیے میں تو جنت ہی میں جاؤں گا۔ تو ایسے خیال سے روکنے کے لیے یہ حدیث ہے کہ کسی کو عجب، کسی کو گھمنڈ، کسی کو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عرصہ دراز تک ایک آدمی اچھے کام کرتا رہا اور بس اب جنت کے قریب ہے کہ وہ برا کام کر کے جہنمی ہو جاتا ہے، اس لیے خود بینی میں بھول سے بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی زوم، ایسا کوئی خیال تم میں سے کسی کے ذہن میں نہیں پنپنا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، اس لیے میں جنت میں جاؤں گا۔ اس خیال کو قطعاً جگہ نہیں دینا،
کیونکہ ایمان خوف و رجا کے درمیان کا نام ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کے لیے صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، پورا واقعہ نہیں بیان کرتا ہوں۔ ایک موقع پہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی پکارنے والا پکارے گا کہ مخلوقات میں، انسانوں میں صرف ایک شخص جہنمی ہے، تو اس وقت مجھے خوف لائق ہوگا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں۔ صرف ایک شخص جہنمی ہے، جب پکارنے والا پکارے گا تو اس وقت میرا کلیجہ لرزے گا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں۔ اور پھر کوئی پکارنے والا پکارے گا کہ بس ایک جنتی ہے، تو اس وقت بھی مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہی تو نہیں ہوں۔ تو اسلام خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے بھی رہنا اور اللہ سے امید بھی رکھنا۔ بات سمجھ رہے؟ ڈرتے بھی رہنا اور امید بھی، یعنی خوف و رجا کے درمیان رہنا، بالکل نڈر بھی نہیں ہو جانا، بات سمجھ رہے؟ اور مایوس بھی نہیں ہونا۔ تو اس حدیث کا منشا، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس حدیث کا منشا یہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا اور بہتوں کو دیکھا گیا ہے کہ زندگی بھر وہ بہترین قسم کا مومن بن کر کے رہتا ہے اور آخر وقت میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی تو ظاہر سی بات ہے ایسا بہتوں کو دیکھا گیا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس حدیث کا بڑا مقصد یہ ہے، ابھی جتنا سا پڑھا ہوں اس کا بڑا مقصد یہ، خود بینی میں کبھی مبتلا نہیں، میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میرے کام اچھے ہیں تو میں جنت ہی میں جاؤں گا، نہیں، اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے، کام تو تمہارا جنتی جیسا ہے جنتی جیسا، مگر تمہارا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک تو جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آنے والے وقت میں بھی تم اسی راستے پر چلو گے، اس بات کی کیا گارنٹی؟ آنے والے وقت میں تمہارا قدم ڈگمگا سکتا ہے، اس لیے بھول سے بھی غرور، تکبر، گھمنڈ، خودبینی میں مبتلا نہ ہونا۔ ایسے ہی خودبینی سے روکنے کے لیے یہ حدیث آئی ہے کہ خودبینی میں مبتلا نہیں ہونا۔ اگلا ٹکڑا 1 منٹ میں اس کو بیان کیا دیتا ہوں۔ اگلا ٹکڑا کا حاصل یہ ہے کہ ایک بندہ اگر گناہ کرتا رہا ہے، برے کام کرتا رہا ہے، تو اسے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کہ میں تو اتنے سارے برے کام کیا ہوں، تو مجھے جہنم کے سوا تو میرے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے، جب میں جہنم ہی میں جاؤں گا تو اور برائیاں کر لیتا ہوں، کیونکہ اچھے کام اگر اب کیا بھی تو وقت بہت کم ہے، میری برائیاں اتنی زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ وہ برائیاں مجھے جہنم ہی میں پہنچائے گی، تو جو وقت بچا ہوا ہے اور کچھ برے کام کر لیتے ہیں، مطلب وہ ایک طرح سے اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ان کو مایوسی سے روکنے کے لیے نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اعتبار انجام کا ہے، اگر انجام اچھا، انت بھلا تو سب بھلا، ہندی میں جملہ بولتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر سے ترجمہ دیکھ لو، فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم میں سے کوئی تو جنتی کا سا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر نوشتہ سبقت کرتا ہے، اللہ کا لکھا ہوا سبقت کرتا ہے، تو وہ جہنمی کا سا کام کرتا ہے اور جہنم میں
داخل ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا ہو گیا دوسرا ٹکڑا۔ تم میں سے کوئی جہنمی کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان بس 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر نوشتہ سبقت کرتا ہے تو وہ جنتی کا سا کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بد اخلاقی اور گھمنڈ اور تکبر سے لازمی طور پر بچنا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار۔ اسی حدیث کی وضاحت ہے۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بندہ جہنمی کا عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی میں سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہی حدیث ہے۔ اور جنتی کا سا عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، در حقیقت اعمال کا اعتبار انجام سے ہے۔ انت جیسا ہے، بات میرے، انت جیسا ہے انجام ویسا ہے، تو کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، در حقیقت اعمال کا اعتبار انجام سے ہے۔